اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح ملائکہ یعنی وہ ذکر وہ تسبیح جو فرشتے کرتے ہیں۔ تسبیح ملائکہ سے پہلے ہم نے انبیاء ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے افراد کی تسبیحات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جس میں مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی تسبیح بیان کی ہے، ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کی تسبیح بیان کی ہے، اور امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی ایک تسبیح بھی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تسبیح ملائکہ بیان کر رہے ہیں کہ ملائکہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس تسبیح کو اگر آپ یا ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو کب، کیسے، کس وقت اور کن شرائط کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، یہ تمام تفصیلات بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس تسبیح کے فوائد، برکات اور آثار کیا ہیں۔ تسبیح ملائکہ کا سب سے بڑا اور سب سے عظمت والا جو اجر اور فضیلت ہے اور فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت میں امت سے سوال ہوگا، تو اگر کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے دروازے اس تسبیح کے پڑھنے والے شخص کے لیے کھل جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ایسے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، انسان کی زندگی میں سکون اور برکت آ جاتی ہے۔ ہم لوگ یا جتنے بھی انسان ہیں وہ کس لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ انسان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے اور آپ کی زندگی میں برکت ہو تو اس تسبیح کو پڑھنا معمول بنا لیں۔ چوتھا فائدہ انسان کو یہ ملتا ہے کہ انسان کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح انسان کے گناہوں سے معافی اور مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے ہی شمار ہوتا ہے جیسے دوسرے مومنین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے والا ایک بندہ ہے۔ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو گویا ایسی ہے جیسے عام مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ انسان کو جو اس تسبیح کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتوں سے فیضیاب فرمائے گا، اسے جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اگلا فائدہ یہ کہ انسان کی جو روحانی ترقی ہے، انسان کی جو باطنی پاکیزگی ہے، انسان کی جو باطنی طہارت ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کمالات کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تسبیح ملائکہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو بند دروازے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکلات، وہ بندشیں ہیں، وہ رکاوٹیں کسی بھی قسم کی ہوں، رزق کے حوالے سے ہوں، جاب کے حوالے سے ہوں، اولاد کے حوالے سے ہوں، کاروبار کے حوالے سے ہوں، یا گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا جس طرف بھی منہ کرتے ہیں انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو اگر یہ تسبیح انسان پڑھتا ہے تو انسان کی زندگی سے رکاوٹیں، بندشیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سمجھ لیں کہ اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اس تسبیح کی جو شرائط ہیں، جو کچھ پابندیاں ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تسبیح کے الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مختصر سی تسبیح ہے، یہ مختصر سے الفاظ ہیں۔ جو ملائکہ تسبیح پڑھتے ہیں وہ انہی الفاظ کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اب اس تسبیح پڑھنے کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نیت، جگہ، بدن اور لباس، ان چیزوں کی طہارت کا خیال رکھیں کہ نیت میں بھی خلوص نیت ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، ریاکاری، دکھاوا یا کسی کو تکلیف دینا یا کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے عمل انجام
نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کی حالت، یعنی کس حالت میں آپ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ پریشانی میں ہوں، جب آپ کا دماغ تھکا ہوا ہو یا آپ خود تھکے ہوئے ہوں تو ایسی حالت میں اس تسبیح کو نہ پڑھیں۔ جب آپ کے ذہن سے پریشانی یا تھکاوٹ یا کسی بھی قسم کی کوئی الجھن ہے وہ دور ہو جائے تو اس کے بعد سکون کی حالت میں بیٹھ کے اس ذکر کو پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وقت اور تعداد کیا ہے؟ سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آپ اس تسبیح کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ تعداد کے حوالے سے کوئی تعداد معین اور مقرر نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تعداد سے زیادہ آپ کو اس بات پہ اہمیت دینی ہے کہ اس تسبیح کو مسلسل جاری رکھا جائے۔ بے شک آپ 30 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، جتنی بار بھی پڑھیں، لیکن اس کو مسلسل پڑھیں تو اس کے آثار، فوائد اور برکات آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ورد پہ، اس وظیفہ پہ عمل کریں اور یہ عمل ہمارے لیے بھی نیکی اور اجر کا سبب بنے۔ اپنا اور اپنے چینل نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان جل اللہ فرج الشریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔